الله الرحمن الرحيم وما أورده صاحب المفصل في تعريف الكلمة حيث قال هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالغض. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. مصنف علیہ الرحمٰن نے جو کلمہ کی تعریف کی ہے اس کی بحث ہو گئی ہے، صرف کچھ اس کے بقایا جات ہیں، لیکن مصنف نے جو تعریف کی ہے اس سے خلاصہ یہ نکلا ہے کہ عبداللہ ہے مرکب، بولنے میں دو لفظ ہیں، مضاف مضاف الیہ ہیں، لیکن حالت علمیت میں چونکہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی لہذا مفرد ہو گیا، لیکن ہونا مرکب چاہیے تھا. اور الرجل قائمۃ بصری، اعراب ایک ہے، اعراب ایک کلمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے، یہ یہاں سے نکل گئے. علامہ جامی صاحب نے فرمایا رحمہ اللہ نے کہ جو علم نحو کی غرض سے واقف ہے وہ سمجھتا ہے کہ معاملہ بالعکس ہوتا تو بہتر تھا. عبداللہ کلمے کی تعریف سے خارج ہوتا، الرجل وغیرہ کلمے کی تعریف میں داخل ہوتے. یہ بحث علامہ جامی صاحب نے کی. جار اللہ زمخشری جس کی تفسیر کشاف ہے، اس کی نحو کی کتاب ہے مفصل، اس کی علامہ ابن حاجب علیہ الرحمہ نے اس کی شرح بھی لکھی ہے الایضاح کے نام سے. سنیں اس مفصل کی تو مشہور ہے کہ کافیہ مفصل سے ماخوذ ہے، کافیہ ماخوذ ہے. تو اب علامہ جامی علیہ الرحمہ جو مفصل کے اندر کلمے کی تعریف ہے نا وہ لاتے ہیں، وہ لا کر بیان کریں گے، جن سے فصلیں بیان کریں گے، پھر محاکمہ کریں گے کہ علامہ کی تعریف پر دو وجہ سے اعتراض ہے اور صاحب مفصل کی تعریف پر ایک وجہ سے اعتراض ہے. یعنی صاحب کافیہ نے جو تعریف کی اس میں دو طرح سے پریشانی ہے کہ جس کو داخل کرنا تھا وہ نکل گیا، جس کو نکالنا تھا وہ داخل ہو گیا. ان کی اس جار اللہ زمخشری کی تعریف میں صرف ایک مسئلہ ہے. اب پہلے وہ تعریف سمجھیں. کو سمجھ آیا ربط بالعبارت کے کوئی نہیں ستا پہ ہیں. تعریف اس نے تعریف یہ کی ہے کہ ہے اللفظات الکلمات ہے اللفظات. او پہلو کلمہ آکھیا نا پھر اگو ہے ضمیر لے آندی الکلمات ہے اللفظات. لفظ نہیں آکھیا کی آکھیا اب آگے ہے الکلمات ہے اللفظات الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع. یہ تعریف ہے کلمے کی جو صاحب مفصل نے کی ہے کہ کلمہ اتا وحدت کی ہے، کلمہ ایک لفظ ہے، کلمہ ایسا ایک لفظ جو دلالت کرنے والا ہے معنی مفرد پر. اب یہاں صرف مفردن معنی کی صفت ہے اور کوئی احتمال نہیں ہے. وَعَلَى مَعْنًا مُفْرَدٍ کلمہ ایک لفظ ہے، ایسا ایک لفظ جو دلالت کرتا ہے معنی پر، ایسا معنی جو مفرد ہے، دلالت بالوضع کرتا ہے. دلالت ظاہر لفظ کے معنی کے لیے وضع ہوگی تو دلالت کرے گا، بغیر وضع کے کس طرح دلالت کرے گا؟ شابہ جی. مفصل نے کلمے کی تعریف یہ کی ہے کہ کلمہ ایک لفظ اینو وچ لیاون دی غرض ہے توحفہ. سوال ہے کہ بابا جی ایک بندے اور کتاب لکھی وچ کدے لیا ٹھوکی ہے تو دا مطلب اصل ہے کہ اللہ مشہور یہ ہے کہ کافیہ مفصل سے یعنی ان دا اختصار ہے، ان دا جن دا اختصار کریے وڈے حضرت دا بھی دھیان رکھی دا ہے نا جی، اس واسطے لیاندی ہے جی. جی کہ کلمہ ایک لفظ ہے، ایسا ایک لفظ جو دلالت کرنے والا ہے معنی پر،
ایسا معنی جو مفرد ہے دلالت کرنے والا ہے بالوضع، دلالت کرنے والا ہے، بالوضع، یہ کیا آ گئی؟ کلمے کی تعریف کن نے کی تھی؟ صاحب مفصل نے، اور وہ تعریف وہ تعریف نہ، اور وہ شے کہ لائے ہیں اس کو صاحب مفصل کلمے کی تعریف میں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کلمہ ایک لفظ ہے، ایسا ایک لفظ جو دلالت کرنے والا ہے معنی پر، ایسا معنی جو مفرد ہے، دلالت کرنے والا ہے بالوضع۔ جی، اور وہ شے کہ لائے ہیں اس کو صاحب مفصل کلمے کی تعریف میں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ کلمہ ایک لفظ ہے، ایسا ایک لفظ جو دلالت کرنے والا ہے معنی پر، ایسا معنی جو مفرد ہے، دلالت کرنے والا ہے بالوضع۔ جی، اور وہ شائع جو لائے ہیں اس کو صاحب مفصل کلمہ کی تعریف میں، کیونکہ فرمایا آپ نے کلمہ ایک لفظ ہے، اتا وحدت دی پیچھے بھی بھالا ہے گزر گیا ہے۔ جی، کلمہ ایک لفظ ہے، ایسا ایک لفظ جو دلالت کرنے والا ہے معنی پر، ایسا معنی جو مفرد ہے، کلمہ دلالت کرنے والا ہے بالوضع، مفرد بالوضع نہیں ہے، دلالت کرنے والا ہے والا ہے بالوضع۔ بالوضع، اے تعریف آگی، لہذا فمثلو، مثل عبد اللہ علما خرج عنہ، بس لہذا یہ جو علامہ نے تعریف کی ہے نا، علامہ نے جو تعریف کی کس کی؟ کلمے کی، تو عبداللہ اگر علم نہ ہو، مرکب اضافی ہو، پھر تو مصنف کی تعریف سے بھی خارج ہے، یہاں سے بھی خارج ہے، کیونکہ پھر تو مرکب غیر کلامی میں داخل ہو گیا۔ لیکن عبداللہ حالت علم میں اس تعریف سے نکل گیا، عبداللہ حالت علم جو اس تعریف سے نکل گیا، موج ہو گئی نہیں، انہوں دی تعریف چ داخل ہے تے تھوں نکل گیا، ای علامہ جامعہ سے نکلنا چاہیے تھے، نکل گیا اے۔ ہاں جی، کیا آکھے جی؟ علامہ صاحب مفصل نے جو اس کی تعریف کی ہے، علامہ جامی فرماتے ہیں، جامی فرماتے ہیں کہ اس تعریف سے عبداللہ کی مثل جب کہ علم ہو، جب کہ علم ہو، یہ نکل گیا، یعنی مرکب اضافی وغیرہ، مرکب توصیفی جب علم ہوں تو وہ کیا ہو گئے؟ یہاں سے نکل گئے، کہ میں نکلے، دلیل اگوں آ رہی، پس عبداللہ کی مثل حالت علم میں نکل گئے اس تعریف سے۔ جی، بس عبداللہ کی مثل حالت علم میں نکل گئے اس تعریف سے، پس عبداللہ کی مثل علم جو نکل گیا اوہ ہے، حالت علم میں یار، حالت علم میں جو نکل از روئے علم ہونے کے حالت علم میں علم میں جو نکل گیا ہے، جو کی ہویا کمال ہے یار، حالت علم میں نکل گیا ہے، پھر مانا کر وہ تو بس عبداللہ کی مثل حالت علم میں نکل گئے اس تعریف سے، نکل گئے اس تعریف سے، کیویں نکلے؟ فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ لَفْظَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وجہ یہ ہے کہ نحات کے عرف میں عبداللہ کو لفظتم واحدتن ایک لفظ نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ دو لفظ ہے، عبد اور اس میں جلالت، اس کو لفظتم واحدۃ نہیں کہتے، اور تا لفظت تا وحدت دیے، تا دا معنی کیتا ہے کی کیونکہ واجہ، پھر کیوں کہ پترا اتن سے بھی تا وحدت تا معنی کیتا کی لفظتن، پہلے اینو سمجھ بھی کتھوں کڈیا جی، پہلے اینو سمجھ واجہ جایا، واحدۃ، اے تا کس کی ہے؟ یہ تا وحدت کی ہے، کیڑی؟ یہ تا لفظہ کی ہے، اور اللفظاتو پچھو ویکھو، ہے یا لفظاتو، ہے یا لفظاتو، اللفظاتو، یہ تا کس کی ہے؟ تے جلے تا وحدت کی تو معنی کر کی بنیا لفظاتن، ایک واحدۃ کی معنی؟ لفظۃ واحدۃ، معنی کی ایک لفظ ایک لفظ۔ اب دلیل کہ یہ کیسے نکل گیا؟ کیسے نکلا؟ کیونکہ نحات کی عرف میں، نقات کے عرف میں نہیں، تیرے عرف میں، کہ یہ جو عبداللہ ہے حالت علم میں، اس کو ایک لفظ نہیں کہتے، اس کو ایک لفظ نہیں کہ وہ دو نہیں ہو پلاوی کے نہیں دو نہیں، کیونکہ کیونکہ لفظ عبداللہ حالت علم میں نہیں کہا جاتا اس کو ایک لفظ، کہ عبداللہ حالت علم میں نہیں کہا جاتا اس کو ایک لفظ، کیونکہ عبداللہ حالت علم میں نہیں کہا جاتا اس کو ایک لفظ، اس کو ایک لفظ نہیں کہا جاتا، سنیں، اس کو ایک لفظ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا جاتا۔
چلو اگے. وباقيها مثل الرجل وقائمة وبصري مما يعد لشدة الامتزاج لفظة واحدة داخلا فيه. بس قائمتن بصریٌ کون؟ الرجل. قائمة بصري. چونکہ اگرچہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے لیکن شدت امتزاج کی وجہ سے اس کو ایک لفظ کہہ سکتے ہیں. اس کو لفظ کہہ سکتے ہیں. لہٰذا یہاں تک یہ تعریف میں داخل رہے کس میں؟ اللفظاتو. کس میں؟ اللفظاتو سے عبداللہ حضرت علم میں نکل گیا اور یہ داخل ہو گئے. یہ اس لیے کہ یہ ان کو لفظاتن واحداتن عرف میں کہہ سکتے ہیں. ان کو عرف میں کہہ سکتے ہیں. جی. الرجل اور قائمتن اور بصریون یہ ان کو عرف میں کہ پینا ہے. الرجل قائمتن اور بصریون چونکہ ان میں شدت امتزاج ہے اگرچہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کر رہی ہے لیکن شدت امتزاج کی وجہ سے نحات کے عرف میں ان کو اللفظاتو یعنی لفظات واحدۃ کہہ سکتے ہیں. لہذا اللفظاتو سے یہ تعریف میں داخل ہو گئے اور عبداللہ نکل گیا. نہیں سمجھے آگے. حالت علم میں وہ نکل گیا اور باقی رہ گیا الرجل اور قائمتن اور بصریٌ کی مثل کی رہ گیا داخلن فیہ. سنیں مما ان الفاظ سے بھئی تو مراد مثل تو جو شمار کیے جاتے ہیں کیا لفظۃ واحدہ. شمار کیوں کیے جاتے ہیں؟ شدت امتزاج کی وجہ سے. شمار کیا کیے جاتے ہیں؟ ایک لفظ. تو لہٰذا یہ مثل داخل رہے تعریف میں. کس کی تعریف؟ کلمے کی تعریف. ہاں جی. اور باقی رہ گئے الرجل اور قائمتن اور بصریون کی مثل ان سے جو شمار کیے جاتے ہیں شدت امتزاج کی وجہ سے لفظ واحد داخل رہے اس میں. اور باقی رہ گیا اور قائمتن اور بصریون کی مثل ان سے کہ شمار کیا جاتا ہے شدت شمار کیے جاتے ہیں شدت امتزاج کی وجہ سے. کیا شمار کیے جاتے ہیں؟ ایک لفظ شمار کیے جاتے ہیں لفظ واحدہ دلیل کی اور دلیل کیے لشدت الامتزاج. یہ دلیل ہے. جی. داخل ہے داخل رہے داخل فی ہے کلمے کی تعریف میں. داخل رہے کلمے کی تعریف میں کیونکہ انہوں نے لفظ واحدہ اور اللفظ دا معنی ہے لفظاتن واحداتن ان دے نال عبداللہ تعریفی چوں نکل گیا حالت علم وچ. تے اے جڑے نے جڑے شدت امتزاج کی وجہ سے جن کو ایک کلمہ کہتے ہیں یہ داخل رہے. آگے چل فاخرجہم بس. تو زمخشری نے آگے کہا نا علامانن مفردن. کلمہ وہ ایک لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے کس پر؟ ایسا معنی جو مفرد. معنی مفرد پر. معنی مفرد کون ہوتا ہے؟ کہ لفظ کی جز. اس قید سے یہ نکل گئے. اس قید سے یہ نکل گئے کیونکہ یہاں لفظ کی جز معنی کی جز پر کس میں؟ الرجل میں قائمتن میں بصری. کیا کہا جی؟ زمخشری کی تعریف زمخشری نے آگے قید لگائیے نا لمانن مفردن. کی اس مفردن والی قید سے یہ نکل گئی. یہ کلمے کی تعریف سے نکل گئے. کون؟ یہ الرجل قائمۃ. کیوں؟ اس لیے کہ معنی مفرد تو وہ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر. تو یہاں تو کر رہی ہے. پس نکال دیا زمخشری نے الرجل وغیرہ کی مثل کو افراد کی قید کے ساتھ. او مفرادن او پلاوے. پس نکال دیا زمخشری نے الرجل وغیرہ کی مثل کو افراد کی قید کے ساتھ. پس نکال دیا زمخشری نے
الرجل کی مثل اخرجہ دا مرجے بے مثل الرجل افراد کی قید کے ساتھ. ہوں علامہ جامی صاحب اپنا پریشانی دا اظہار کر دین ولو لم يخرجه بتركه لكان عن سبب. بس لما عرفت. علامہ فرماتے ہیں اگر تعریف اتنی ہوتی الکلمات ہی اللفظۃ الدالۃ علی معنی بالواضح علی بالوضع. تے پھر بڑی چس ہونی سی. عبداللہ حالت علم چ نکل جانا سی تے ایک الرجل داخل ہو جانا سی. ایک کلمے نے انہاں وچ رہ جانا سی. وہ دو لفظ نے انہاں نکل جانا سی تے پریشانی کو نہیں سی بننی پچھلیاں واسطے. جی سمجھ آئی نا جی. اودے سر دئیے تو دو تھاواں تے گڑبڑ ادی دیتا تے ایک تھاں تے. لہذا اگر اس کو ترک کرتے تو بہتر تھا. اس کو لما رفت پیچھے او زکی فتین او مشین آٹے دی کہ انہوں نے کہا کہ جو ناو کی جو غرض کو جانتے ہیں کہ ناویوں کی جو غرض ہے وہ کلمے کے اعراب کے ساتھ ہے. جس کے اعراب دو وہ کلمے دو, جس کا اعراب ایک وہ ایک. تو عبداللہ اعراب دو لہذا کلمے دو. الرجل اعراب ایک لہذا الرجل داخل رہنا چاہیے سی, عبداللہ نکلنا چاہیے سی. مصنف دی تعریف جو دو میں کم کوئی نہیں. عبداللہ بھی عبداللہ داخل جنہوں نہیں سی کرنا, الرجل جنہوں کرنا سی ہو تے زمخشری دی تعریف دے وچ عبداللہ نو کڈنا سی تو کڈ دیتا. ایناں نو داخل کرنا سی افراد دی قید نالے داخل نہیں ہوئے نکل گئے. ایتھے ایک پریشانی تے اوتھے تو پھر وہ آدھے چکی رکھو سے تو ٹھیکیدار. اور اگر نہ نکالتا زمخشری الرجل کی مثل کو بے ترک ہی افراد کی قید کے ترک کے ساتھ کہ میں تعریف کردہ تو البتہ تھا بہت مناسب. اور کیوں؟ باوجہ اس شے کے جو پہچان چکے تم من انا غرضہم ملاحظات جانب لفظ لکھے کہ انہوں دی غرض صرف لفظ دی جانب تے تھے لفظ ایک کے کیونکہ اعراب ایک کے اے وجہ. جی اور اگر نہ نکالتا زمخشری الرجل وغیرہ کی مثل کو افراد کی قید کے ترک کے ساتھ تو البتہ ہوتا یہ مناسب ہو. نہ نکالتا ان کو کس طرح نہ نکالتا افراد کی قید کے ترک کرنے کے ساتھ یعنی انہوں ترک کر دیندہ تے انہوں نہ کڈدا تو البتہ تھا مناسب بہت مناسب باوجہ اس کے جو پہچان لیا تو نے. اور اگر نہ نکالتا الرجل کی پہچانے کہ ناویاں دی غرض کی اعراب اعراب تے بنا جی. اگر اعراب ایک کے تے کلمہ اعراب دو نے تے ہو گوجہ نہیں تے. جی جی اور اگر نہ نکالتا زمخشری الرجل وغیرہ کی مثل کو بس باب ترک کرنے سبب ترک کرنے افراد کی قید کے انہوں وچ نہ ذکر کردہ تے ان دے وجہ تو اے نہ نکل دے. البتہ ہوتا بہت مناسب ہاں اس کے جو پہچانا ہے تو نے. سنیں بے اے داخل رہندے عبداللہ خارج ہوندا. اے دو میں کام ہونے چاہیے سن. مصنف دی تعریف جو دو گڑبڑ ہوئی بھئی جنوں داخل نہیں سی کرنا وہ داخل ہو گئے تے جنوں داخل کرنا سی تے انہاں دی تعریف وچ ایک کے جنوں کڈنا سی وہ تو نکل گیا. جنوں داخل کرنا سی وہ جنوں کڈنا سی وہ تو نکل گیا. صرف ایک خرابی رہ گئی کہ جنوں داخل کرنا سی وہ نکل گیا. اے مطلب کون الرجل وغیرہ. ہن سنی جی گل جی او پیچھے آشیے تو نہ دسی گل بھئی نہیں مخفی فتن پر کے مصنف کی تعریف میں خلل ہے دو وجہ سے نظر آ رہی. ایک ان دو کا بس باب نکلنے مثل قائمہ او بصریون آنو کے, دوسرا بس باب داخل ہونے مثل عبداللہ علامن کے. اس میں ارادہ کی ہے مصنف اشارے صاحب نے ذکر کریں صاحب مفصل کی تعریف جو مختل ہے ایک وجہ سے وہ خروج ہے قائمہ اور بصری کی مثل کا افراد کی قید کے ساتھ. جی وعلم ان الوضع يستلزم الدلالة لأن دلالة كون الشيء بحيث يفهم منه شيء آخر.
فمتا تحقق الوضع تحققت الدلالة فبعد ذکر الوضع لا حاجة إلى ذکر الدلالة كما واقع في هذا الكتاب افی آگے نا حاضر ہی بنے گا نا هذا الكتاب میں صدقے جانا جی لیکن الدلالة لا تستلزم الوضع جوڑ کر لا کیونکہ شرح جامی پڑھتے میں شرح جامی جوڑ کر ہی دینے جی لإمكان أن تكون بالعقل کا كدلالة لفظ دائز المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ واہ وأن تكون بالطبع كدلالة على وجه الصدر فا فبعد ذکر الدلالة لا بد من ذکر الوضع كما في المفصل. چلو جی سوال ہے اس کا جواب کیش ہے سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کلمے کی جو تعریف کی ہے اس میں دلالت کا ذکر کوئی نہیں کیا کیا ہے نہیں اور زمخشری نے جو تعریف کی ہے اس میں دلالت کا ذکر ہے سوال یہ ہے کہ کلمے کی تعریف میں دلالت کا ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہونا چاہیے تو مصنف نے کیوں نہیں کیا اگر نہیں ہونا چاہیے تو زمخشری نے کیوں کیا سانو جواب دو چوک چ کھلو کے اس دا ہاں جی کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ مصنف نے کلمے کی تعریف میں دلالت کا ذکر نہیں کیا زمخشری نے وہ ہے کہ کوئی نہیں نظر آوے انے وانگ دا ویکھیا مڑ کے ویکھا جی کیڑی کتاب وچ لکھیا کہ شرح جامی وچ لکھیا ہے اور زمخشری نے دلالت کا ذکر آکھیا نہیں ہے یا اللفظ ہے یا لفظ تو دالت دلالت آئی کہ کوئی نہیں آئی آخ جی دالہ ہے دلالت نہیں آئی تو مصنف جڑی تعریف کی تھی اس نے ذکر لفظ وضع لمعنى مفرد وچ دلالت ہے نہیں ہے ایتھے ہے کہ کوئی نہیں ہاں جی سوال یہ ہے یہ ہے کہ اور باقی تو پورے نے لفظہ بھی ہے معنی بھی ہے مفرد بھی ہے بالوضع بھی ہے باقی ساری عرشہ پوری ہے صرف ایک شے زیادہ ہے کیڑی دلالت تو سوال یہ ہے کہ کلمے کی تعریف میں دلالت معتبر ہے ہے یا نہیں ہے اگر ہے مصنف نے کیوں نہیں ذکر کی معتبر نہیں تو زمخشری نے کیوں ذکر کیوں ذکر کی ہے آگے سمجھ اے سوال ہے اس کا جواب ہے سارا لمبا دھیان کری ہوئے پہلے ایک گل سمجھ اور پیچھے ویکھے نا وضع دا معنی پڑھ کے آئے ہو تخصیص و شیئن خاص کرنا ایک شے کو یعنی خاص کرنا دال کو بے شیئن مدلول کے ساتھ خاص کرنا شے کو اور دال کو مدلول کے ساتھ خواہ دال لفظ ہو بغیر لفظ ہو واجہ خاص کرنا شے کو شے کے ساتھ یعنی دال کو مدلول کے ساتھ خاص کرنا اس حیثیت کے ساتھ جب پہلی شے یعنی دال بولا جائے تو ثانی شے یعنی مدلول سمجھ آ جائے یا پہلی شے جب محسوس کی جائے کون دال تو ثانی شے کون مدلول سمجھ آ جائے یعنی دال بولا جائے یا دال محسوس کیا جائے تو مدلول سمجھ آ جائے یہ تعریف ہے کندی کہ کوئی نہیں اچھا دلالت کی تعریف کیا ہے دلالت کی پہلے دونوں دی تعریفیں سامنے رکھ دلالت ہونا شے کا اس حیثیت کے ساتھ ہونا شے کا اس حیثیت کے ساتھ کہ سمجھی جائے اس سے شے آخر ہونا شے کا ایک حیثیت کے ساتھ کہ سمجھی جائے اس سے شے آخر پھر آخر ہونا شے کا ایسی حیثیت ہونا شے کا اس حیثیت کے ساتھ کہ سمجھی جائے اس سے شے آخر پھر آخر ہونا شے کا اس حیثیت کے ساتھ کہ سمجھی جائے اس سے شے آخر ہوں واجہ نو کھوڑ ہونا دال کا اس حیثیت کے ساتھ کہ اس دال سے مدلول سمجھا جائے کیا آخنا ہونا دال کا اس حیثیت کے ساتھ کہ اس دال سے مدلول سمجھا جائے پھر آخر ہونا دال کا اس حیثیت کے ساتھ کہ اس دال سے مدلول سمجھا جائے پھر آخر ہونا دال کا اس حیثیت کے ساتھ کہ اس دال سے مدلول سمجھا جائے پھر آخر ہونا دال کا اس حیثیت کے ساتھ کہ اس دال سے مدلول سمجھا جائے ایک دوسری گل سمجھو بے حلوا کھائیے تو پھر روٹی نال بھوک نہیں لیندی دوسری گل ہے تحفے ہو انسان تے حیوان انہاں چوں عام کیڑا ہے تے خاص کیڑا ہے
ਉੱਚੀ खास हैवान ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੈਵਾਨ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੈਵਾਨ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰੇ ਤਮੀਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਭ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ सवाल जवाब बाद है जी यार गल समझो तोहफे हो जो कि जहाँ खास पाया जाए और ऐसा बस वज़ा है ख़ास क्या है दलालत है आम वज़ा है वज़ा है और तोहफे अगा मंतक आउंदी पई फुफड़ वज़ा ते दलालत दियां तीन किस्मां बननियां ने और लफ्जी वज़ी और तबी ते अकली वज़ी तबी ते अकली की ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਗੈਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀ ਠੋਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਬੀ ਵਜ਼ੀ ਆਖਣ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਤਬੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਹੋਣੇ ਬਦਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਗੈਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੜਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦਲਾਲਤ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਲਾਲਤ ਵਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਮਦਲੂਲ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਦਲਾਲਤ ਦਾ ਤੇ ਦਲਾਲਤ वज़ी کہ دال طبیعت کو مدلول طبیعت کو عارض ہوا طبیعت نے دال پیدا کر دیا دلالت عقلی کہ دال سے صرف عقل نے مدلول کو سمجھا سمجھ آؤں دی پئی تو لہٰذا دلالت وزی دلالت دی ایک قسم ہے کی دلالت وزی وچ وضع ہوندی ہے دلالت تو پھر دلالت کی ہوگی عام جتھے وضع ہوئی اوتھے تے جتھے وضع ہوئی اوتھے ضروری نہیں کہ کیوں دلالت عقلی بھی تو ہو سکتی ہے تو دلالت تبھی بھی یا بچ دو مثالہ لکھی نا کوگ وہ جی ہو اتمیداں سمجھو تو بالکل واضح ہوگی گل کی بلا 5-6 لینا ویک تھوڑا سا سکن دے کی بلا کہ بھئی دلالت عام ہے چونکہ دلالت کی 3 قسمیں ان میں سے ایک دلالت وضعی ہے ایک بات سمجھیجئے وضع دی بھی تعریف آئی ہے آگے ہن واپس آؤ علم سے علامہ جامی علیہ رحمہ تحقیق مقام بھی کرتے ہیں اور اس سوال کا جواب بھی دیتے ہیں علامہ جامی فرماتے ہیں کہ اجر باب استلزمہ یا استلزمو او اندہ جڑا فائل ہندہ جی او ملزوم ہندہ جی اندہ جڑا مفعول ہندہ او لازم ہندہ ہے او اندہ فائل کی ہندہ ہے اے انہوں مفعول لازم ہندہ ہے اے پھسے کچھ چیزیں ایسی اردیاں نے طالب علم کھپ پڑھتے ہیں پھر پڑھ جاندی باب استلزام کا جو فائل ہوتا ہے مولوی جی باب استفعال ہے نا باب فاس طلب کے لیے ہوتا ہے فائل آندہ ہے مینو کو شہ چمڑے مینو کو جیڑی چمڑی ہو کی بنی تو جیڑی چمڑی ان کو کوئی کوشش کرو یار باب استلزام کا جو فائل ہوتا ہے ایدے آؤ علامہ فرمات جواب دیتے ہیں علامہ فرماتے ہیں علامہ کہ وضع مستلزم ہے دلالت کو وضع یعنی جتھے وضع ہوئی اوتھے ہوئے گی جی کیا کہے علامہ جامی فرماتے ہیں کہ وضع مستلزم ہے دلالت کو یعنی وضع ملزوم ہے دلالت اس کو وہ خام ہے جتھے خاص پایا گیا اوتھے اس پر دلیل یہ ہے کہ دلالت کیا ہے ہونا شے کا اس حیثیت کے ساتھ کہ اس سے شے آخر
کیا کہ جی اس لیے کہ یہ کہ دلالت ہونا شے کا اس حیثیت کے ساتھ کہ سمجھی جائے اس سے شے آخر، آگے جی سمجھی جائے اس سے شے آخر اب یہ جو سمجھی جاتی ہے شے کا اس طرح ہونا یعنی دال کا اس طرح ہونا کہ اس سے مطلوب سمجھ آ رہا ہے۔ اب وہ جو دال ہے وہ عام ہے، وہ واضح نے وضع کیا ہے یا طبیعت نے پیدا کیا ہے یا عقل نے سمجھا ہے، آگے سمجھ اے شاباش سے۔ تو اب سن خلاصہ، جب جتھے وضع پائی گئی اوتھے دلالت پائی جائے دی، جتھے وضع پائی گئی تو دلالت پائی جائے گی، جتھے وضع پائی گئی تو دلالت پائی جائے گی، تے جتھے دلالت پائے گی ضروری نہیں وضع پائی جائے گی۔ بھئی دو التزام کر دے تحفہ، جب وضع پائی جائے گی تو پائی جائے گی، اور ضروری نہیں کہ لے ان دا معنی کرو پھر اگے کٹی کٹا کٹیے، اور جان اس بات کو کہ وضع مستلزم ہے دلالت کو، کیوں؟ اس لیے کہ دلالت ہونا دال کا اس حیثیت کے ساتھ کہ سمجھا جائے سمجھی جائے اس دال سے، وہ پہلی شے سے، شے آخر، یہ تینوں شامل ہے، او ہونا شے دا کہ ہونا جو شے دال کا ہونا یہ بالوضع بھی ہونا ہے، بالطبع بھی ہونا ہے، بالعقل بھی ہونا ہے، سنیو گل، لہذا پس جب متحقق ہوگی وضع، او جتھے دلالت وضعی ہوئی، جتھے وضع ہوئی متحقق ہوگی دلالت، کیونکہ جتھے وضع اتھے دلالت وضعی ہونی کہ کوئی نہیں، تے دے اب میری نال ہونے نے جی۔ اور جان تو اس بات کو کہ وضع مستلزم ہے دلالت کو، اس لیے کہ دلالت ہونا شے کا اس حیثیت کے ساتھ کہ سمجھی جائے اس سے شے آخر، شابہ، بس جب متحقق ہوگی وضع تو محقق ہوگی دلالت۔ اور جان تو اس بات کو کہ وضع مستلزم ہے دلالت کو، اس لیے کہ دلالت ہونا شے کا بھائی، شے کیڑی دال ہونا دال کا اس حیثیت کے ساتھ کہ سمجھی جائے اس دال سے شاید دوسری شے آخر شاید آخر کیڑی مدلول، پس جب جب متحقق ہوگی وہ متحقق ہوگی وضع اے محققین دے دور دورہ امتحان کری، تو پائی جائے گی دلالت، محقق ہوگی، پس جب محقق مراد تو پائی جانا ہے، لفظ سے بول کوئی نہیں، عیب نہیں ہے گا، پس جب محقق ہوگی متحقق ہوگی دلالت۔ سنی جی گل، اے شاباش سے تے فبادا ہن سنو، اور اگلے پھر ترجمہ کر دیں۔ تو علامہ جامی فرماتے پتر ان دو میں تعریفاں سامنے رکھو، رکھ لیا، چونکہ علامہ نے آکھیا لفظ وضع، کی آکھیا تو وضع وچ وضع تے وضع خاص تے دلالت، جس لئے وضع آئی تے وچ دلالت آ گئی، لہذا جواب یہ ہے کہ دلالت ایک کلمے کی تعریف میں دلالت معتبر ہے، جواب یہ ہے، سوال کا جواب اور شروع جواب یہ ہے کہ کلمے کی تعریف میں ہے، پھر سوال ہے کہ علامہ نے دلالت کیوں نہیں ذکر کی، تو اس کا جواب کہ چونکہ علامہ نے کہا لفظ وضع، وضع خاص دلالت، جہاں خاص پایا جائے وہاں، تو چونکہ وضع کے ضمن میں مولوی جی دلالت آ گئی، اس لیے علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور صاحب مفصل نے کہا ہے یہ لفظۃ الدالۃ، تو دلالت عام تے وضع، اس لیے اب دالہ سے وضع نہیں آئی، مجبوراً بعد میں بالوضع کہنا پڑا، سنیوں گل، ہاں شبہ کیا کہ جواب یہ ہے کہ دلالت کلمے کی تعریف میں معتبر ہے، سوال ہے پھر مصنف نے کیوں نہیں ذکر کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے جب کہا کہ لفظ وضع تو وضع خاص دلالت، تو جب خاص پائی گئی لہذا دلالت پائی گئی، تو مصنف نے زمخشری نے کہا ہے یہ لفظۃ الدالۃ، دلالت عام وضع خاص، عام کے پائے جانے سے خاص نہیں پایا، نہیں ضروری نہیں کہ پایا جائے، اس لیے مولوی جو اس کو مجبوری بعد میں بالوضع کہنا پڑا، بعد میں انہوں کتاب بلو سمجھائی جے انہوں بے خدروں کہ فرماتے ہیں لہذا وضع کے ذکر کے بعد کتھے کافیے
نہیں حاجت دلالت کے ذکر کی جیسا کہ واقع ہے کافیہ میں. یہ گل ٹھیک ہے نہیں سمجھ آئی؟ پس وضع کے ذکر کے بعد نہیں حاجت دلالت کے ذکر کی طرف، کیونکہ جتنے خاص ہوتے جیسا کہ واقع ہے اس کتاب شرح جامی. اچھا جی. وضع کے ذکر کے بعد نہیں حاجت دلالت کے ذکر کی طرف جیسا کہ واقعہ ہے اس کتاب میں. جی. بس وضع کے ذکر کے بعد نہیں حاجت دلالت کے ذکر کی طرف جیسا کہ واقع ہے اس کتاب میں. لیکن دلالت نہیں مستلزم وضع کو. دلالت کیونکہ دلالت عام ہے وضع خاص ہے. تو جہاں عام پایا جائے وہاں خام خواہ، ورنہ پھر لازم آئے گا جتنے بھی حیوان ہو وہ تھے انسان میں، پاویں حیوان کھوتے تھے ذمن چوکے، پاویں حیوان گدڑ دے ذمن گدڑ حیوان ہے. شکر ہے سمجھی جی گل. تو دلالت جو ہے وہ وضع کو مستلزم، جتنے بھی دلالت ہوئے اوتھے. اس پر دو مثالیں دیتے ہیں کہ دلالت عقلی ہے کہ کوئی نہیں. دلالت اوتھے وضع ہے، دلالت طبی ہے کہ کوئی نہیں، اوتھے وضع ہے نہیں. لہٰذا ہن کٹی کٹے تے پہنچو. لہٰذا دلالت کے ذکر کے بعد ضروری تھا وضع کا ذکر کرنا، اے مجبوری بنی. لہٰذا دلالت کے ذکر کرنا ضروری تھا جیسا کہ مفصل میں ہے. باقی تو جو دو مثالہ منطق دی کتاب کنی باری پڑھیاں جو ساری عبارت ہے کیا آکھے جی. چونکہ دلالت نہیں مستلزم. او شبان کو سمجھ آئی ہوں کی دلالت نہیں مستلزم وضع کو، کیونکہ دلالت عام ہے وضع خاص ہے. عام پائے جانے سے خاص کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا. پھر تو مساوی ہو گئے واجہ، جتھے خاص اوتھے عام تے جتھے عام اوتھے خاص، ایک ہی ہو گئے مساوی. الگ عام خاص نہیں یار. جی. اور دلالت عقلی اور دلالت طبی میں دلالت تو ہے لیکن وضع نہیں. وضع نہیں. تو لہٰذا جب صاحب مفصل نے دلالت کو ذکر کیا تو اب دلالت کی وجہ سے وضع نہیں آئی. تو ضروری تھا کہ بعد میں وضع بھی ذکر کریں. اس لیے صاحب مفصل کو بالوضع بعد میں ذکر کرنا پڑا دلالت کے بعد. علامہ نے شروع میں وضع کہہ دیا، دلالت ضمن میں آ گئی. اور سمجھ آ گئی مانا کر. لیکن اچھی دلالت نہیں مستلزم وضع کو اگوں جوڑنے فباد ذکر دلالت ہے. سمجھائیے یہ وچ دلیل دینی ہے کہ ضروری نہیں کہ جتھے عام ہوئے اوتھے تو دو دلالتاں لیاونیاں نے عقلی تے طبی. بے دلالت ہے لیکن باوجہ ممکن ہونے اس بات کے کہ ہو دلالت بالعقل اور گوان تکونا، اور یا یہ کہ ہو دلالت بالطبع، اور یا صرف جملے دس رہا ہے تھے جوڑنے جو پھر واپس چل کیا ہو بالعقل. جیسا کہ دلالت لفظ دیز کی جو سنا گیا دیوار کے پیچھے سے، دلالت کس پر؟ لافظ کے وجود پر. ہوں انہاں ساریاں قیداں دے اتنے سوال جواب لکھے نے تو پھر وہ سارے منطق وچ پڑھے جی. بے کندھ دے پچھوں مولوی جی کیوں، سامنے ہوئے تو مشاہدہ ہو گیا. پھر دیز کیوں، زید کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ زید ہوئے تو دو دلالتاں پائیاں گئی ہیں. سانو چاہیے سی صرف عقلی. او تاں لفظ بھی مومل تے ہووے بھی تے مشاہدے نو بھی دخل او کیویں میں دیوار دے تے لفظ بھی مومل کی دیز یا دیز بھی ہونا او جی حال ہوئے پرے بھی چاس نہیں. یہ درد سینے تے دلالت ہے کلی نقلی دلالت بھی کو ہے. اس لیے کیوں نہ کہ دیز کیوں نے آکھیا دیز کیا کیا یا مجھن پہندا ہو کی پہندا ہو اے مطلب ہے جی. اور یا اور یہ کہ اور امکان ان تکونا ہو دلالت بالطبع، جیسے دلالت لفظ حال ہوئے کی سینے کے درد پر وہ ساڑی زبان حال ہوئی آدھے نا آہ آہ اوہ اوہ اوہ.
ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਲਾਲਤ ਤੇ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਵਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਲਾਲਤ ਹੈ। वजह नहीं है। ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਦਲਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਜ਼ਾ ہوے ਤੇ। بس دلالت کے ذکر کے بعد ضرور او پلا ہوے، او اللہ پلا کر جو خدا رسول دا واسطہ جو، پس دلالت کے ذکر کے بعد ضروری ہے وضع کے ذکر سے، جیسا کہ مفصل میں جی، لیکن دلالت نہیں مستلزم وضع کو، باوجہ ممکن ہونے یہ کہ ہو دلالت بالعقل، جیسے دلالت لفظ دیز کی، وہ جو سنا گیا ہے ایسا دیز جو سنا گیا ہے دیوار کے پیچھے سے۔ ہن سارے تے وکھرے وکھرے سوال کراں ہو سکتے نے تھے لکھے نے سارے ہوتے، لیکن دسے کہ تو نے منطق وچ پڑھے جی لافظ کے وجود پر، اور ممکن ہے یہ کہ ہو دلالت، اور ممکن نہیں، واسطے ممکن ہونے لے مکان ہے، او اتفان تکونا تے لے مکان ہے نال واسطے ممکن ہونے اس بات کے یہ کہ ہو کہ ہو دلالت بالطبع، جیسے جی۔ دلالت لفظ اہ کی سینے کے درد پر، ہاں بس دلالت کے ذکر کے بعد کتھے او جنا کہ یہ لفظۃ الدالۃ ضروری ہے وضع کے ذکر سے، جیسا کہ مفصل جیسا کہ مفصل میں۔ دلالت نہیں مستلزم وضع کو، واسطے وہ سوال سمجھ آیا سی بھی دلالت معتبر ہے یا کہ نہیں، تو جواب ہے کہ معتبر ہے، تو مصنف نے کیوں نہیں کی تھی؟ اس واسطے کہ مصنف نے خاص ذکر کیتا تو عام آ گیا، مصحب مفصل نے عام ذکر کیتا ہے تو خاص نہیں آیا جی۔ لیکن دلالت نہیں مستلزم وضع کو، واسطے ممکن ہونے اس بات کے کہ ہو یہ کہ ہو یہ کہ ہو دلالت بالعقل، جیسے دلالت لفظ دیز کی، ایسا دیز جو سنا گیا ہے دیوار کے پیچھے سے، کس پر دلالت وجود پر، بھائی کوئی ہے وے جی، اور یہ کہ ہو دلالت بالطبع، جیسے دلالت آہ کی سینے کے درد پر، پس دلالت کے یہ نتیجہ ایک کٹی کٹا اوتھے پیچھے سے نہ ہو جی او فباد ذکر الواضح لا حاجت الی دلالت کما واقع، ہن ایندا کٹی کٹا پس دلالت کے ذکر کے بعد ضروری ہے وضع کے ذکر سے، جیسا کہ مفصل میں جیسا کہ چلو